سورہ آل عمران آیت نمبر 61۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 32۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، ان آیات کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، تو جو شخص آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق حجت کرے، باوجود کہ اس کے پاس علم آ چکا ہے، آپ کے پاس علم آ چکا ہے، فقل، تو آپ کہہ دیجئے، تعالوا، تم آ جاؤ، ندعو ابناءنا و ابناءکم، ہم بلا لیتے ہیں اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو، ونساءنا و نساءکم، اور ہم اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو، وانفسنا و انفسکم، اور اپنے آپ کو اور تمہیں، تمہاری جانوں کو، اپنی جانوں کو اور تمہاری جانوں کو، ثم نبتہل، پھر ہم گڑ گڑا کر دعا مانگیں گے، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، تو ہم لعنت کریں اللہ تعالیٰ کی جھوٹوں کے اوپر، ان ھذا لہو القصص الحق، یقیناً یہ جو بات ہے البتہ یہ حق اور سچی بات ہے، وما من الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور یقیناً بے شک اللہ تبارک و تعالی البتہ وہ غالب ہے اور حکمت والے ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، اگر وہ منہ پھیر لیں تو یقیناً جان لیں کہ بے شک اللہ تعالی فساد کرنے والوں کو، مفسدین کو خوب جانتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، کل گفتگو چل رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جو نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد آیا تھا، تو انہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے گفتگو شروع کی، اور گفتگو بحث و مباحثہ تک بڑھ گئی، اور یہ بات بڑھتے بڑھتے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک آ کر پہنچ گئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا بیٹا اور خود خدا اور الہ پتہ نہیں کیا کچھ شمار کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ساری بات بتائی، لیکن وہ اپنی بات اور اپنی ضد کے اوپر اڑے رہے، تو قرآن مجید کی یہ آیات اس پر نازل ہوئی تھی، اور انہی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مباہلے کا چیلنج دیا۔ مباہلہ کسے کہتے ہیں، کیا ہوتا ہے، اس کے متعلق کل آپ حضرات کے سامنے مختصراً گفتگو کر دی تھی۔
آج ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مباہلے کا چیلنج کیا اور انہوں نے مشورے کے لیے وقت مانگا اور مشورہ کر کے آئے اور کہا کہ ہم آپ کے ساتھ مباہلہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا، ہم آپ کے وفادار رعیت بن کر رہنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ صلح کرتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے کچھ چیزوں کے اوپر صلح کر لی تھی، جس کے متعلق کل بھی ذکر کیا تھا کہ 2000 سوٹ جوڑے تھے، کپڑوں کے جوڑے 1000 ماہ سفر میں دیں گے اور 1000 ماہ رجب کے اندر دیں گے، اور اسی طریقے سے اونٹ ہو گئے، گھوڑے ہو گئے، اور جو جنگی ساز و سامان ہے اس وقت کا تیر، تلوار، نیزے اور وہ زر ہے، اس طرح کی کچھ چیزیں انہوں نے اس پر صلح کر لی تھی۔ محترم سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب انہوں نے کہا کہ ہم مباہلہ نہیں کرنا، ہم آپ کے ساتھ صلح کرنا چاہتے ہیں، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ مباہلہ کر لیتے، مباہلہ پر آ جاتے، تو ان میں سے کوئی ایک بھی زندہ واپس نہیں جاتا، کوئی ایک بھی زندہ واپس نہیں جانا تھا۔ یہاں تک کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی صورتوں کو مسخ کر دیتے اور خنزیر اور بندر بنا دیتے، اور بعض روایات میں آتا ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیسی روایات ہیں، اور اس طریقے سے یہ بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی جو بستی نجران تھی نا، وہ ساری آگ کی لپیٹ کے اندر آ جاتی اور ان میں سے کوئی ایک بھی زندہ واپس نہ بچتا، حتیٰ کہ کیا چرند پرند درخت تک سب کیا ہے جل کر راکھ ہو جاتے، جل جاتے۔ تو انہوں نے اس وقت سمجھداری کا مظاہرہ کرتے، چونکہ ان کے جو بڑے تھے انہوں نے کہہ دیا کہ بھئی تمہیں پتہ ہے یہ وقت کے نبی ہیں، لیکن یہ بات جو 5-7 افراد تھے ان کے اندر رہی، انہوں نے کہا عوام الناس کو نہیں بتانے ورنہ وہ بڑا شور مچائیں گے۔ آپس کے اندر ہی انہوں نے طے کر دیا کہ یہ نبی، ہم نے ساری صفات پڑھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بڑی درست باتیں کہی ہیں، اگر یہ اللہ کے نبی ہوئے تو یاد رکھنا کوئی زندہ واپس بھی نہیں جائے گا، اور نبی علیہ السلام کی بد دعا کا اثر نسلوں تک کیا ہے یہ برقرار رہے گا، اس لیے وہ مباہلے سے باز آئے۔ محترم سامعین کرام، یہ تو مباہلے کے متعلق ہو گیا۔ اب دوسرے نمبر پر یہ بات کرنی ہے کہ کیا مباہلہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ خاص تھا یا اس کے بعد بھی کیا ہے روا ہے، اس کے بعد بھی جائز ہے؟ اس بارے میں حضرات فقہاء کرام، مفسرین، محدثین کرام رحم اللہ کی 2 رائے ملتی ہیں۔ ایک رائے تو یہی ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا، اس کے بعد کیا ہے یہ جائز نہیں ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ بعد میں بھی کیا ہے جائز ہے، اور بعض حضرات سے اس کے بعد بھی مباہلہ کرنا کیا ہے ثابت ہے، جیسا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ صورت پہلے نازل ہوئی، یہ بعد میں نازل، اب اس پر کوئی مجھ سے مباہلہ کرنا چاہتا ہے تو کر لے وغیرہ ذالک۔ تو اس طرح مباہلہ کرنا بعد میں بھی کیا ہے جائز ہے۔ ہاں، وہ یہ اس بات کو یہ مانتے ہیں، جو جواز کے قائل ہیں وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ یاد رکھنا کہ وہ جو اثرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مرتب ہونے تھے، ان پر عذاب اور اس قسم کا، یہ اب بعد میں ہونا یہ یقینی نہیں ہے، اس طرح کا ہونا یہ یقینی نہیں ہے۔ تو محترم سامعین کرام، بعد میں بھی بہرحال علماء کرام اور اس طریقے سے ان عیسائیوں کے ساتھ مباہلے کا چیلنج کیا ہے ہوتا رہا اور دیتے رہے، لیکن وہ اس چیلنج پر کیا ہے پورے نہیں اترے، وہ اس چیلنج پر پورے نہیں اترے۔ تو بہرحال یہ مباہلہ جو اب بھی اگر روا ہے، جائز ہے، تو حضرات مفسرین کرام رحم اللہ نے فرمایا کہ یہ ان چیزوں کے متعلق ہے جو کیا کہتے ہیں حق اور سچ ہوں، اجتہادی یا فروعی مسائل نہ ہوں۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارے معاشرے کے اندر بعض فروعی مسائل کے اوپر لوگوں کا آپس میں علمی اختلاف ہوتا رہتا ہے، جیسے کوئی کہے کہ آمین بالجہر ہے یا آمین بالسر ہے، یا جناب اس رفع یدین ہے نہیں ہے، ان مسائل یا اس طرح کے فروعی مسائل کے اوپر یہ مباہلہ نہیں کیا جا سکتا۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے جو اپنی تفسیر کے اندر یہ بات لکھی، وہ کہتے ہیں کہ مباہلہ اس شخص سے کیا جائے گا جو معاند ہو۔ معاند اس کو کہتے ہیں کہ جس کے سامنے حق سچ واضح ہو کر آ جائے، پھر بھی وہ اپنے عناد
اپنے عناد اور ضد کی وجہ سے وہ اڑا رہے تو اس قسم کے اس کے اوپر کیا ہے مباہلہ کیا جا سکتا ہے، اور باقی کسی اور چیز کے اندر مباہلہ کرنا درست نہیں ہے۔ محترم سامعین کرام، تیسرے نمبر پر یہاں پر یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ بعض حضرات نے خاص طور پر روافض نے ان آیات سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ دو باتیں وہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نمبر ایک کہ اہل بیت کے اندر صرف اور صرف یہی حضرات، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شامل ہیں، باقی کوئی بھی اس اہل بیت کے اندر شامل نہیں ہے۔ جبکہ قرآن مجید کی دیگر آیات اور دیگر روایات سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اہل بیت کے اندر صرف یہی افراد شامل نہیں ہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں وہ بھی کیا ہے شامل ہیں۔ قرآن مجید سورہ احزاب 21ویں پارے کا آخری رکوع اور 22ویں پارے کا پہلا رکوع ان کے اوپر کیا ہے شاہد ہے کہ اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت کے اندر ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو بھی شامل کیا ہے۔ یہ روافض تو اس حد تک جانے کو تیار ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اور کیا کہتے ہیں بیٹیاں تھی نہیں، باقی بیٹیوں کا بھی انکار کرتے ہیں۔ حالانکہ آپ حضرات نے سنا ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، 4 بیٹیاں ہیں۔ حضرت فاطمہ، وہ تو صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہی بیٹی مانتے، باقی تینوں کا تو انکار کرتے ہیں۔ جبکہ حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے، حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال تو سن 2 ہجری کے اندر ہو گیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے موقع پر تھے، اس وقت انتقال ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے جنازے میں شریک نہیں ہوئے، بعد میں ان کی قبر پہ جا کے دعا کی تھی۔ اور اس کے بعد حضرت ام کلثوم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کا دوبارہ دوسرا نکاح، ان کے ساتھ نکاح ہوا، وہ بھی کچھ عرصے بعد انتقال کر گئی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو تھی ان کا بھی تقریباً کوئی 7-8 ہجری کے اندر انتقال ہو گیا تھا۔ اور یہ جو آیات مباہلہ ہیں یہ کوئی 9-10 سن ہجری کے اندر جا کے نزول ہوا ہے، اور یہ باقی تینوں بیٹیاں اس سے پہلے ہی ان کا کیا ہو چکا تھا، وصال ہو چکا تھا، انتقال ہو چکا تھا۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا کہتے ہیں حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو لے کر آئے، تو چونکہ قرآن مجید میں ندعو ابناءنا و ابناءکم، بیٹوں کے اندر باقی جو صلبی اولاد ہے وہ بھی شامل ہوتی ہے، پوتا ہو گیا، نواسا ہو گیا، صرف حقیقی اولاد شامل نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے ان کو لے کر آئے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی ہی عزیز تھی، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کو اس وجہ سے کیا ہے لے کر آئے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں، اور بیٹے ہونے کی اس طور پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں ان کی پرورش کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر تربیت رہے، زیر پرورش رہے، تو اس وجہ سے ان کو اس میں کیا کیا گیا، شامل کیا گیا، ورنہ دیگر روایات کے اندر آتا ہے کہ اور بھی لوگ کیا ہے اس کے اندر شامل ہوئے۔ تو بہر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بڑے واضح الفاظ کے اندر کیا کیا، یہ بیان کر کے مباہلے کا ذکر کیا، اور فرمایا ان ھذا لہو القصص الحق، یہ بات ہم جو کر رہے ہیں یہی حق اور یہی سچی کیا ہے بات ہے۔ وما من الہ الا اللہ، اور یاد رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے۔ اگر معبود برحق ہے تو وہی ہے، کوئی بشر، کوئی انسان، کوئی نبی، کوئی پیغمبر الہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا، الہ نہیں ہو سکتا، معبود نہیں ہو سکتا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ اللہ تعالیٰ بڑے ہی زبردست ہیں، حکمت والے ہیں۔ حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذاتی توحید ذاتی کو بھی بیان کر دیا اور توحید صفاتی کو بھی بیان کر دیا۔ وما من الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذاتی توحید کو بیان کیا ہے، اور وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ کے اندر صفات کو بیان کر کے اپنے توحید صفاتی کو کیا کیا ہے، بیان کیا ہے۔ فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، پھر بھی اگر یہ لوگ روح گردانی کریں، منہ پھیر لیں، نہ مانیں، تو جان لو اللہ تبارک و تعالیٰ ان مفسدین کو اچھی طرح جاننے والے ہیں۔ یہ ابھی کر لیں گے لیکن بالآخر آنا تو ہمارے پاس ہے، ہم ان فسادیوں سے نبڑ لیں گے۔ اور یاد رکھنا سب سے بڑا فساد روئے زمین کے اوپر کیا ہے، کفر اور شرک ہے، کفر اور شرک۔
کفر اور شرک سے بڑھ کر کوئی ظلم نہیں ہے، کوئی بڑھ کر جرم بھی نہیں ہے۔ خود قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان الشرک لظلم عظیم کیا کیا ہے فرمایا، تو فرمایا کہ اگر یہ لوگ اس سے باز نہیں آ رہے، فساد برپا کر رہے ہیں، ایمان نہیں لا رہے، کفر اور شرک پر ڈٹے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز یہ ہمارے پاس آئیں گے، ہم خود ہی ان سے کیا کر لیں گے، نبڑ لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔